پاکستان کی بولنگ بھی کافی اچھی رہی تھی. اگر ہم اس طرف سے بھی دیکھیں شاہین شاہ آفریدی اور نسیم شاہ کی بات بھی کریں تو آئی تھنک کیونکہ یہ جو پچ ہے یہ اوبیسلی اسپن فرینڈلی پچ ہے, یہاں پہ اسپنر زیادہ افیکٹو ہوتے ہیں. لیکن ہمارے جو دو مین فاسٹ بولرز ہیں شاہین شاہ آفریدی اور نسیم شاہ, انہوں نے بھی کافی اچھی وکٹس لی. لیکن آئی وڈ ڈیفینیٹلی سے جیسے آپ نے کہا کہ شری لنکا کی طرف سے بھی ان کی بیٹنگ کو کریڈٹ دیا جاتا ہے. بٹ اٹس جسٹ لکی فار اس کہ ہم نے بھی بیٹنگ میں اوبیسلی اچھی شروع نہیں کی, لیکن سعود شکیل اور سلمان علی آغا نے ہمیں اچھی لیڈ کے ساتھ اب اس پہلی اننگز میں اچھی لیڈ دے دی اور ہم نے حاصل کر. بالکل ٹھیک ہے. آپ سے میں جاننا چاہوں گا نسیم شاہ اور شاہین شاہ کی بالنگ کے حوالے سے. شاہین شاہ کا کم بیک تھا اور ہمیں لگا کہ شاید کسی نہ کسی جگہ پہ ان کی فٹنس کے مسائل ہو سکتے ہیں, اور شروع میں پی سی بی نے کہا بھی کہ پرابلی ان کو شاید ریسٹ دیا جائے, ہماری طرف سے کوئی کمپلشن نہیں ہے. بٹ شاہین نے خود سٹینڈ لیا کہ میں نے ٹیسٹ کرکٹ کھیلنا ہے اور میں ریڈ بال میں کھیلنا چاہتا ہوں, میں اپنی پرفارمنس کو گین کرنا چاہتا ہوں, اور میں 1 سال سے کرکٹ نہیں کھیلا. کیسے دیکھتے ہیں آپ نے ان کی پرفارمنس؟ بہت ہی بہترین پرفارمنس تھی شاہین شاہ کی. 1 سال بعد ٹیسٹ کرکٹ میں آ کے, اور ٹیسٹ کرکٹ ایک ہی انٹائرلی ڈفرینٹ فارمیٹ ہوتا ہے, بال ڈفرینٹ ہوتی ہے, کنڈیشن ڈفرینٹ ہوتے ہیں, فیلڈ سیٹنگز ڈفرینٹ ہوتی ہے, اور اسٹریٹجی بالکل ڈفرینٹ ہوتی ہے. پہلے حالانکہ وہ T20 بھی کھیلتے رہے, ODIs بھی کھیلتے رہے, لیکن جو ٹیسٹ کرکٹ کے لیے آپ بالنگ کرنا شاید سب سے مشکل فارمیٹ ہے بالنگ کے لحاظ سے بھی. آتے ساتھ ہی نئی بال کا, اور نئی بال کے جو اوورز ہوتے ہیں کروشل بھی بہت ہوتے ہیں, آپ نے اس میں ان روڈز بنانے ہوتے ہیں اپنی ٹیم کو ایڈوانٹیج دینے کے لیے. آتے ساتھ ہی انہوں نے زبردست قسم کی بالنگ کی, رائٹ ایریاز پہ پچ کیا, اور ایسا لگا ہی نہیں جیسے وہ 1 سال بعد ٹیسٹ کرکٹ کھیل رہے, اور 3 وکٹس لی. اس کے بعد 100 وکٹس بھی انہوں نے مائلسٹون بھی اچیو کیا, اور خاص طور پہ اوے گراؤنڈ میں ان کے ہوم میں جا کے اس طرح وکٹ جس طرح یہ. لیکن یہ ہمیں ان کے پریکٹس میچ میں بھی ہمیں نظر آ رہا تھا کہ وہ اپنی لائن کو, اپنی فارم کو گین کر رہے ہیں. تو دیٹ از اے ویری گڈ سائن فار پاکستان. لیکن جہاں ہم نے نظر آیا کہ جو ان کا پہلا اسپیل تھا اس میں تو انہوں نے وکٹس لی, اس کے بعد پورے میچ پوری اننگز میں وہ وکٹ نہیں لے سکے. ابوبکر ایک چیز ہمیں جو پاکستانی ٹیم میں جو میں پرسنلی بہت نوٹس کرتا ہوں یا فیل کرتا ہوں جو لیک کرتی ہے وہ اگریسو مائنڈ سیٹ ہے. آسٹریلیا کے اگر ہم میچز دیکھیں, خاص طور پہ ٹیسٹ چیمپئن شپ کا فائنل ہم نے دیکھا, پہلے 2 ایشز کے میچز, ایون 3rd میچ میں بھی دیکھا کسی حد تک, وہ جب ایک دفعہ ڈومینیٹ کرتے ہیں نا کسی ٹیم کے اوپر تو دوبارہ دوسری ٹیم کو, حریف کو کھڑا نہیں ہونے دیتے. وہ اٹیک کے اوپر اٹیک کرتے ہیں اور وہ گیم پوری کنٹرول میں رکھتے ہیں. ہمارا یہ پرابلم ہے, چاہے ہم کوئی بھی فارمیٹ کھیل رہے ہوں, ٹیسٹ میچز کھیل رہے ہوں, ODI کھیل رہے ہوں, ہم اچھی کمانڈ لیتے ہیں, اپنا ہاتھ اوپر رکھتے ہیں, پھر کہیں نہ کہیں ہم لیک کر جاتے ہیں اور دوسری ٹیم جو ہے وہ ڈومینیٹ کر جاتی ہے. جیسے ہم نے 4 آؤٹ کرنے کے بعد بھی دیا. آپ کو لگتا ہے یہ پارٹ اسٹل مسنگ ہے اور اس میں امپرومنٹ نہیں آ رہی ہے؟ اور مکی آرتھر کی میں ایک چیز ایڈ کرتا چاہوں, انہوں نے اس سیریز سے پہلے ایک بیان میں کہا تھا کہ میں پاکستانی ٹیسٹ کرکٹ میں خاص طور پہ اگریسو مائنڈ سیٹ کے علاوہ دیکھتے ہی دوسری آپشن ہی کوئی نہیں ہے. آپ نے مکی کی بات کی ہے, مجھے کویشچن کرنے کی جسارت دیں, ان کا فیوچر کیا ہوگا آپ کی؟ وہ تو بعد میں کرتے ہیں, پہلے آپ بتائیں کہ یہ لگتا ہے آپ کو یہ مسئلہ ہے ہمارا. دیکھیں یہ کہ ہے پرابلم, یہ نہ صرف پاکستان کا پرابلم ہے, یہ سری لنکا کی پرابلم ہے, بنگلہ دیش کا بھی ہے, یہ انڈیا کا بھی ہے, اور ایون ساؤتھ افریقہ کا اور نیوزی لینڈ کا بھی یہی پرابلم ہے. اگر کوئی اس پرابلم سے کسی نے اپنے آپ کو باہر نکالا ہے تو وہ آسٹریلیا اور انگلینڈ ایک ایسی ٹیمیں ہیں جو کہ جب ڈومینیٹ کرنا شروع کرتی ہیں تو پھر وہ پورا میچ سویپ کر جاتی ہیں. بٹ یہ جتنی بھی ٹیموں کا میں نے نام لیا ہے, یہ ساری ٹیمیں ایسی ہیں کسی بھی ٹائم آپ کو سرپرائز کر دیتی ہیں, اور اسی وجہ سے ان کو انپریڈکٹیبل بھی کہا جاتا ہے. تو پاکستان تو انپریڈکٹیبل جتنی ہم ہیں یا ویسٹ انڈیز ہے کوئی بھی نہیں ہے. تو اس چیز سے میں ایگری کروں گا. تو اوبویسلی یہ ہمارے پورے سسٹم کا جو نچوڑ ہے, اس کے بعد جو ہمیں پیوریفائی ہو کے جو پلیئر اوپر ملتا ہے, یہ میرا خیال ہے کویشچن مارک ہمارے سسٹم کے اوپر ہے کہ ہمارے سسٹم کے اندر نہ تو وہ کوالٹی کوچز ہمیں دکھائی دیتے ہیں جو نیچے ڈومیسٹک میں پلیئرس کی کوچنگ کر رہے ہوں, نہ اس طرح کی ہمیں فیسلٹیز یہاں پر دکھائی دیتی ہیں, اور نہ ہی پاکستان کرکٹ بورڈ کی سرپرستی دکھائی دیتی ہے. صاحب آپ کو کیا لگتا ہے یہ مائنڈ سیٹ کا مسئلہ ہے یا کوچنگ کا مسئلہ جیسے ابوبکر نے کہا, یا ہم جنرلی کہیں نہ کہیں ریلیکس کر جاتے ہیں ایز اے انڈیویجول کہ چلیں جی اب فی الحال ہم سیف ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور ہم بھی یہ سعود شکیل کی پریز اسی لیے کیا جا رہا ہے کہ نارملی ہوتا ہے 100 کرنے کے بعد اپنی وکٹ تھرو کر دی جاتی ہے. اس لڑکے نے وہ ایک ڈفرنٹ چیز کر کے دکھا رہا ہے, وہ اپنی وکٹ وے نہیں کر رہا, تھرو نہیں کر رہا. تو کیسے دیکھتے ہیں؟ ابوبکر نے بڑا رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ ایک ایسا ایشو ہے کہ وچ از ناٹ جسٹ ود آر ٹیم, یہ پوری دنیا میں ہمیں یہ فنومنا دیکھنے کو نظر آ رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ماڈرن ڈے کرکٹ ہے اس میں فرینچائز لیگس کا بہت امپورٹنٹ رول ہو گیا, فرینچائز کرکٹ کا رول ہو گیا, T20 کا بہت زیادہ رول ہو گیا. تو لیکن جو ٹیسٹ کرکٹ ہے وہ آپ کا صحیح ٹیسٹ ہے نروز کا, ٹیمپرامنٹ کا. تو اس سینیریو میں آپ کو ایسے اسٹرانگ ٹیمپرامنٹ چاہیے ہوتا ہے کہ ایک ایک سیشن کروشل ہوتا ہے, اس میں آپ نے اپنی نروز کو مینٹین رکھنا ہوتا ہے. کچھ سیشنز آپ کے اگینسٹ جاتے ہیں, آپ نے اس کو سائڈ پہ رکھ کے اس کو بھلا کے اگلے سیشن میں دوبارہ باؤنس بیک کرنا ہوتا ہے.
اور آپ نے اس بات کو بھی مدنظر رکھنا ہوتا ہے کہ اگر آپ کمانڈنگ پوزیشن میں ہیں تو آپ نے دوسری ٹیم کو انیشیٹو واپس نہیں دینا ہوتا. تو یہ ہمیں فینومینا نظر آ رہی ہے پوری دنیا میں نظر آ رہا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ جو ماڈرن ڈے کرکٹ ہے اس میں او ڈی آئیز کی اور T20 کی فراوانی ہونے کے باعث جو پلیئرس کا ٹیمپرامنٹ ہے وہ ان کے اندر وہ کانسنٹریشن وہ کنسسٹنٹلی لانگ ٹرم اپنا کانسنٹریشن مینٹین رکھنا, اپنا فوکس مینٹین رکھنا شاید نہیں رہتا, اور وہ بعض اوقات جب ایک پوزیشن میں آ کے تھوڑا ریلیکس کر جاتے ہیں یا کمپلیسنٹ ہو جاتے ہیں اس موقع پہ وہ دوسری ٹیم کو اپورچونٹی دے دیتے ہیں کہ وہ آگے نکل جائے. جی یہ وہی چیز ہے, اگر پاکستانی ٹیم اس پہ اگر اوور کم کر لیتی ہے تو یہ ایک بڑی ٹیم ایسی ابھی تو ہے بڑی. ایک اور اپڈیٹ ہے جی پروگرام میں دیتے چلیں گے. سعود شکیل نے 196 رنز کر لیے ہیں اور ناٹ آؤٹ ہیں, اور یہ بھی ایک مائل سٹون ہے سری لنکا کے اندر. پاکستان کی طرف سے انہوں نے محمد حفیظ کے ساتھ جو ٹوٹل ہے وہ برابر کر دی, اور میرا خیال ہے اگلے چند لمحات میں یہ ٹوٹ. اور میں بھی آپ کو بریکنگ دیتا ہوں کہ پروگرام کا ٹائم ختم ہو چکا ہے. انشاءاللہ